السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 12، نون ساکین اور تنوین، اظہار اخفا۔ نون ساکین اور تنوین کا قاعدہ۔ نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے نون ساکین اور تنوین کے؟ 4 ہیں۔ کیا کیا؟ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ یعنی نون ساکین اور تنوین جہاں پر بھی آئے گا تو اس میں سے یہ چاروں میں سے ایک نہ ایک قاعدہ اس میں آئے گا۔ نمبر 1 اظہار۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ کون سا حروف؟ نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف حلقی۔ حروف حلقی کیا ہے؟ یہ 6 حروف حلقی ہے، ابھی آگے بتاتے ہیں۔ یعنی نون ساکین اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے اور نہ ہی اخفا کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف حلقی یہ 6 ہیں۔ نمبر 2 اخفا۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں۔ یعنی نون ساکین اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ یہ 15۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفا ہے، یہ یاد کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ یہ جو ہے نوٹ ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہے، یعنی جو آنے والا سبق ہے اس میں آپ کو ادغام اور اقلاب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو جو نیا پڑھ رہے ہیں ان کو ہجے بھی پڑھنا چاہیے، اور جو صرف مخارج درست کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو رواں سے ہی پڑھیے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہوگا؟ من اجل، یہاں اخفا نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آ گیا۔ ہر حال میں یہ یاد رکھنا پڑے گا حروف حلقی کہاں کہاں پہ آتا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سا حروف آتا ہے، یہ یاد رکھنا پڑے گا۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں تو پھر وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کو یا پھر تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن کے بعد حمزہ آیا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا آیا، ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے تو بھی یہاں پہ اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد عین آیا، عین بھی حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد بڑا ہا آیا، اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد غین آیا، اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد خا آیا، اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اب آئیے پڑھتے ہیں۔ من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ اب جو لال والا ہے یہ کیا ہے؟ اخفا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو حروف 15 ہے، حروف اخفا 15 ہے، وہ آتا۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فمن تبع، یعنی نون کے مخرج سے اسے ادا نہیں کریں گے بلکہ نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، نون ظاہر نہیں ہوگا، ناک میں چھپے گا۔ فمن تبع، جس طرح اردو میں پنکھا بولتے ہیں، پنکھا، اس طرح فمن تبع من ثمرۃ من جوع من دونکم من ذهب فإن زللتم من سفها
من شكر من صلصال إن ظللتم من طين من ظلم من فروج من قبل من كتاب ينأون منهم أنعمت وانحر فسينغضون، یہاں پر بھی اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد غین آیا، فسينغضون والمنخنفة أنت تنسون ننشزها ينصرون منضود ينطقون انظر أنفسكم ينقضون منكم عذابا أليما خير تجدوه عدن تجري بلدا آمنا قولا ثقيلا شهاب ثاقب نوحا هدينا فصبر جميل خلق جديد جرف هار كأسا دهاقا بخس دراهم سميع عليم صراعا ذلك يتيما ذا مقربة خلق عظيم صعيدا زلقا يومئذ زرقا قرضا حسنا قولا سديدا بقلب سليم ملاق حسابيه بأس شديد عذاب شديد قوما غيركم عملا صالحا رجال صدقوا قليلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة عليم خبير سبحا طويلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقين سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قريب رسول کریم کراما کاتبین۔ ٹھیک ہے، جس انداز میں پڑھایا میں رواں سے اسی انداز میں اس کو پڑھنا پڑے گا، یاد کرنا ہے۔ اور باقی اگر قرات کی پوری طور طریقہ پوری پڑھائی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اسی چینل میں سب سے نیچے کی ویڈیو میں معرفت تجوید کی ویڈیوز مل جائے گی، وہاں سے یہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو جو طریقہ بتایا ویسے ہی پڑھنا ہے.